السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے مولا سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ بڑے اسپیشل اور امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آج ہم لوگ ملے ہیں، بات کریں گے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں۔ ہم نے اور آپ نے جانا نماز کے شرائط کے بارے میں، جیسے طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ یہ نماز کے شرائط ہیں جن کو میں نے ڈیپلی سمجھایا بھی ہے، پچھلی ویڈیوز میں آپ جا کر کے دیکھ لیں، جن کے بغیر نماز شروع ہی نہ ہوگی۔ لیکن جب تکبیر تحریمہ ہو گئی، اللہ اکبر کہہ کر کے انسان نے ہاتھ باندھ لیے، اس کے بعد نماز کے فرائض شروع ہوتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ بھی ایک فرض ہے نماز کا۔ تو ہم اور آپ 7 فرائض نماز کے بارے میں جانیں گے۔ آخر وہ 7 کون سے نماز کے فرائض ہیں جن میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا جان بوجھ کر کے یا غلطی سے، تو نماز ہی نہ ہوئی۔ تو سمجھنے کی کوشش کریں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، پورا واچ کریں، ایک ایک ٹپس کو دھیان سے سنیں۔ یہ باتیں شاید آپ حضرات ویسے نہ سنیں، نہ تقریروں میں، نہ مجلسوں میں، نہ جلسوں میں، نہ جلوسوں میں، نہ اماموں سے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل الگ ٹائپ کی تقریریں ہوا کرتی ہیں، ان چیزوں کو نہیں زیادہ دھیان دیا جاتا، لیکن یہ بڑے امپورٹنٹ نسخے ہیں، ان کو سمجھیں۔ اس کے بغیر آپ زندگی بھر نماز پڑھتے رہیں، نماز ہی مکمل درست نہ ہوگی۔ تو نمبر 1، سب سے پہلے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ 7 چیزیں کیا ہیں جو نماز کے اندر فرض ہیں۔ پہلی، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہتے کسے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ کس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں؟ یعنی پہلی تکبیر جس سے نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو انسان جب باندھ لیتا ہے تو یہ پہلا فرض ہے نماز کا۔ اگر یہ کسی نے چھوڑ دیا تو اس کی نماز ہی نہ ہوگی۔ تکبیر تحریمہ پہلا فرض ہے، اس کو ڈیپلی سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، یاد کر لیں، نوٹ کریں اس کو۔ اس کے بعد دوسرا فرض قیام۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ اتنی دیر کھڑے ہونا کہ جتنی دیر میں فرض قرات ادا ہو جائے۔ قیام، کھڑے ہو جانا اتنی دیر کہ جتنی دیر میں فرض قرات ادا ہو جائے۔ اس کے بعد تیسرا فرض ہے قرات۔ قرات کسے کہتے ہیں؟ یعنی کم سے کم ایک آیت پڑھنا۔ الحمد شریف کے بعد کسی آیت کو ملا لینا۔ قرات، کم سے کم ایک آیت پڑھنا نماز کے اندر فرض ہے۔ اس کے بعد چوتھا فرض رکوع۔ رکوع ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھا لے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ رکوع جاتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس کی بھی ایک سسٹم ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، کتنا جھکنا ہے، کیسے جھکنا ہے، نظر کہاں رہنی ہے، وہ ہم اور آپ نماز کے طریقے میں سمجھیں گے۔ ابھی صرف اور صرف ہم اور آپ نماز کے فرائض سمجھ رہے ہیں کہ نماز کے اندر کیا کیا چیزیں فرض ہیں۔ اس کے بعد 5ویں چیز سجود، جسے ہم اور آپ سجدہ بھی کہتے ہیں۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کیسے کیا جائے گا وہ الگ سمجھیں گے، لیکن سجدے کو جان لے کہ ماتھے کا زمین پر جمنا، اس طرح کے کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی پیٹ پر زمین سے لگا دیں، یعنی ماتھا زمین پر جما لینا، اور پاؤں کی کم سے کم ایک انگلی۔ کچھ لوگوں کی عادتیں ہوا کرتی، کچھ تو دونوں ہی پاؤں اٹھا لیتے ہیں سجدے کی حالت میں، کچھ لوگ بیڑے کر لیتے ہیں پاؤں، کچھ لوگ سیدھے سیدھے رکھتے ہیں، ان کی انگلیاں یا انگوٹھا بھی ٹچ نہیں ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے، اس سے بچیں۔ نماز کے اندر 3 انگلیوں کا لگنا شرط ہے، واجب ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے ایک واجب چھوڑ رہا ہے یا بھول سے چھوٹ رہا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر وہ سجدہ سہو نہیں کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو نماز ہی نہ ہوئی، مکروہ تحریمی ہے نماز، اس کو دوبارہ پڑھا جائے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ خیر، کم سے کم ایک انگلی کا لگنا شرط ہے، فرض ہے نماز کے اندر۔ تو یہ سجدہ ہو گیا۔ اس کے بعد چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹا فرض کیا ہے؟ قاعدہ اخیرہ۔ ہم اور آپ سنتے سمجھتے ہیں کہ قاعدہ اخیرہ کیا ہے؟ قاعدہ اخیرہ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری اتحیات رسولہ تک پڑھ لے۔ نماز کے آخر میں اتنی دیر تک بیٹھنا کہ کم سے کم پوری اتحیات للہ والصلوات رسولہ و رسولہ تک پڑھ لے، وہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد خروج بسنعی، کیا ہے یہ؟ نام ہی ڈیفیکلٹ ہے، لیکن سمجھیں۔ قاعدہ اخیرہ کے بعد اپنے ارادہ عمل سے نماز ختم کر دینا، خواہ سلام و کلام سے ہو یا کسی دوسرے عمل سے ہو، خروج بسنعی کہلاتا ہے، بسنعی۔ تو یہ 7 فرض ہیں نماز کے۔
नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कह करके हाथ बांध लेना। नंबर 2 क़याम यानी खड़ा होना। नंबर 3 क़िरत यानी कुरान की किसी एक आयत की कम से कम तिलावत करना, कम से कम एक आयत को पढ़ना। लेकिन तरीक़ा यही है, सबसे पहले सना पढ़ी जाए, उसके बाद औज़ु बिस्मिल्लाह, उसके बाद अल्हम्दु शरीफ और उसके साथ कोई 3 आयतें या कोई एक सूरत या एक आयत जो 3 आयतों के बराबर हो पढ़ लेना, या कोई एक सूरत पढ़ लेना, ये तरीक़ा है। लेकिन उसके बाद रुकू, तीसरा जो चौथा फ़र्ज़ है वो रुकू है। रुकू कैसे किया जाएगा वो तो हम और आप जानते हैं कि कम से कम इतना झुकना कि हाथ घुटनों तक टच हो जाए, लेकिन घुटनों को मजबूती से पकड़ना है और पीठ को बिल्कुल सीधा कर देना है। ये नमाज का तरीक़ा दुरुस्त तरीक़ा है। उसके बाद सजदा, सुजूद। सजदा किसे कहते हैं हम और आप अक्सर करते हैं, तो पेशानी का ज़मीन पर जम जाना और कम से कम एक उंगली पाँव की ज़मीन से टिकी रहे, लगी रहे, चिपकी रहे, एक उंगली का पेट लगा रहे। उसके बाद छठा जो फ़र्ज़ है वो कायदा अखीरा, यानी नमाज की रकातें पूरी करने के बाद इतनी देर बैठना कि जितनी देर में पूरी अत्ताहियात व रसूलहू तक पढ़ी जा सके। बैठते हैं हम लोग, उसमें भी कुछ लोग बिल्कुल दोनों पंजों पर बैठ जाते हैं, कुछ लोग दोनों पंजे बिछा लेते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि बाएं पैर को बिछा लिया जाए और दाएं पैर को खड़ा कर लिया जाए। इस तरीके से मर्दों के लिए और औरतों को दोनों पाँव निकाल करके बैठना है। तो ये छठा हो गया। और सातवां जो फ़र्ज़ है वो खुरूज बिस्मिल्लाह, यानी कायदा अखीरा के बाद अपने इरादे अमल से नमाज ख़त्म कर देना, ख्वाह सलाम कलाम से हो या किसी दूसरे अमल से हो, खुरूज बिस्मिल्लाह कहलाता है। मैं भी देख करके, पढ़ करके, लिख करके स्क्रिप्ट आप हज़रात तक ये बातें पहुँचाता हूँ, बड़ी मेहनत लगती है। लिहाजा कम से कम एक लाइक कर दिया करें, अपना कमेंट छोड़ करके जाया करें, जिससे मुझे भी खुशी होगी और आप हज़रात को भी सदका मिलेगा, क्योंकि आप किसी के दिल को खुशी देंगे, सवाब मिलेगा आप हज़रात को इसका। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने की कोशिश करें। अगर कोई कोताही गलती नज़र आती हो तो उसकी इस्लाह ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।